السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں ہمارا موضوع ہے غسل کا مسنون طریقہ۔ پیارے ناظرین، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ غسل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو روزمرہ کا غسل ہے، عام پاکی اور صفائی کے لیے، پسینے وغیرہ کی بدبو دور کرنے کے لیے، تو نہا لیا، فریش ہو گیا، یعنی نجاست نہیں لگی تھی، کسی قسم کی گندگی کو صاف نہیں کرنا مقصود تھا، صرف کسی طرح کی بدبو اگر پسینے سے آ رہی تھی یا پسینہ نکل گیا تھا اسے دور کرنا تھا۔ اور ایک دوسرا غسل ہے جس کو ہم غسل جنابت کہتے ہیں۔ آدمی جنوبی ہو گیا ہے اور غسل جنابت اسے کرنا ہے، یعنی واجبی غسل، جس کے بغیر وہ پاک ہی نہیں ہوگا۔ اس موضوع میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ غسل کی ضرورت ہم میں سے ہر ایک کو پڑتی ہے، ہم مرد ہوں یا خاتون۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے سطر اور پردے کی لمٹ بتائی ہے۔ جیسے مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ چیز سطر ہے، یعنی اس کو چھپایا جانا چاہیے، اس کا پردہ کرنا چاہیے۔ آدمی اپنے محرم کے بیچ میں بھی اپنے ناف سے لے کر گھٹنے تک کو نہ کھولے تاکہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ یہ قابل سطر جگہ ہے، پردے کی جگہ ہے۔ البتہ عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سراپا پردہ ہیں، اسی لیے تو ان کو عورت کہا جاتا ہے۔ عورت کے معنی عربی زبان میں پردے کے ہوتے ہیں۔ تو جب ہمیں غسل کی ضرورت پڑے نہانے کی تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، غسل کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ ہم اپنے سطر کو ڈھک کر رکھیں۔ اگر ہم آسمان کے تلے نہا رہے ہیں، غسل خانہ نہیں ہے، کوئی چادر وغیرہ لٹکا لیں، کوئی بڑا سا دوپٹہ ہو اس سے آڑ کر لیں تاکہ لوگوں کی نظریں وہاں تک نہ پہنچیں۔ اور اگر غسل خانے کی سہولت موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ غسل خانے میں داخل ہو کر وہاں پہ غسل کریں، لیکن یہ خیال رہے کہ غسل خانے کے اس بنے ہوئے اسٹرکچر کے اندر جا کر بھی جب ہم غسل کریں تو اپنے آپ کو بے ستر نہ کریں، بے پردہ نہ کریں، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں۔ تہبند پہن کر یا لنگی ڈال کر یا بڑی سی انڈر ویئر اگر آپ کی ہے، 3/4 پینٹ وغیرہ پائجامہ، تو اس سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ مولانا غسل خانے کے اندر جہاں کسی کی نظر نہیں پہنچ سکتی وہاں بھی ہمیں پردے کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا جن کا نام معاویہ بن حیدہ القشیری ہے رضی اللہ عنہ وارضہ۔ ان کا واقعہ جامع ترمذی میں ہے، 2794 نمبر کی حدیث۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انسان تنہائی میں ہو تو بے ستر اور بے پردہ ہو سکتا ہے؟ بے لباس ہو کر کے نہا لے؟ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، اللہ احق ان یستحی منہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کیا جائے، من الناس، لوگوں کے مقابلے۔ اس لیے تنہائی میں بھی رہو تو اللہ کی نظریں تو ہیں، ہمیں اس وقت بھی ناف سے لے کر گھٹنے تک اپنے آپ کو پردے میں رکھنا چاہیے، یہی بہتر ہے، شرم و حیا کا یہی تقاضا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، کبھی کبھار انسان کی زندگی میں مجبوریاں آتی ہیں۔ آدمی سفر پہ نکلا، 1 سے 2 جوڑے تھے اور اتفاق سے میلے ہو گئے یا ناپاک ہو گئے، نجس ہو گئے کسی طرح سے۔ اب ایک ہی جوڑا جو پہنا ہوا ہے وہ پاک ہے، نہانے جا رہا ہے، اس کے نہانے کی ضرورت ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں اپنا یہی کپڑا، یہی انڈر ویئر، یہی جو میں پہنا ہوا ہوں اگر پہن کے نہاتا ہوں تو بعد میں مجھے کیا پہننا، کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ایسی مجبوریاں اگر آ جاتی ہیں اور وہاں پر آدمی کو اپنی انڈر ویئر نکالنا پڑے، یہ چیز کنسیڈریبل ہے۔ آدمی اس حمام اور غسل خانے کے اندر ایسے حالات میں بے لباس ہو کر نہا سکتا ہے، جائز ہے، گنجائش ہے۔ لیکن جہاں تک ہو، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو انسان کو بے لباس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے شرم کرنا چاہیے، اور حیا و شرم ہی یہ بہت بڑا ہمارے لیے زیور ہے۔ اگر یہ حیا و شرم نہ ہو،
جو ایمان کا حصہ ہے، تو پھر انسان دنیا کی جو چیز چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ شرم و حیا ہی ہے جو اس کو بے حیائی سے روکتی ہے، بے پردگی سے روکتی ہے اور بے غیرتی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اس لیے ہمیں نہاتے ہوئے ان آداب کا خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کو پردے کے دائرے میں رکھنا ہے اور ستر کو چھپا کر رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرم و حیا والا بنائے، آمین۔ تو عام نفلی غسل اگر کرنا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آدمی کو غسل جنابت کرنا ہو نجاست دور کرنے کے لیے، تو اس سلسلے میں 3 اہم باتوں کا خیال ناظرین کو رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، غسل سے پہلے نیت کرنا، لیکن یہ نیت زبان سے نہیں، یہ نیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، میں غسل کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 2، نجاست کو دور کر لینا، یعنی غسل کرنے سے پہلے جنابت کی وجہ سے جو نجاست اور غلاظت لگی ہوئی ہے پرائیویٹ پارٹس پر، اس کو دھل لینا۔ اور تیسری اہم بات ہے غسل جنابت کے لیے پورے بدن پر پانی ڈالنا، سر سے لے کر پیر تک۔ تو یہ غسل جنابت کے 3 اہم ارکان ہیں: نیت کرنا، نمبر 2 نجاست کو دور کرنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی ڈالنا۔ آئیے ہم صحابی رسول ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ کیا تھا۔ صحیح بخاری 248 نمبر کی حدیث اور صحیح مسلم 316 نمبر کی حدیث میں ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو سب سے پہلے یبدأ یغسل یدیہ، سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلتے، ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ، پھر آپ اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنی شرمگاہ کو دھلتے، ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر آپ نماز کی طرح جو وضو کیا جاتا ہے اسی طرح کا وضو کرتے، ہاں مگر پیروں کو نہیں دھوتے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو پانی میں ڈبوتے اور ان انگلیوں کے ذریعہ آپ اپنے بال کی جڑوں میں خلال کرتے، پانی پہنچاتے بال کی جڑوں میں، اور اس کے بعد آپ 3 لب پانی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ کا عمل یہ ہوتا کہ آپ پورے بدن پر پانی بہا دیتے، پورے بدن پر پانی بہا دیتے، اور اس طرح آپ غسل کرتے۔ اخیر میں جب آپ کو فارغ ہونا ہوتا تو تھوڑا سا ہٹ کر اپنے دونوں پیروں کو دھل لیتے، اور اس طرح آپ کا غسل جنابت مکمل ہو جاتا۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل جنابت کے طریقے کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس انداز میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کی، عورتوں کو اگر وہ جنوبی ہو جائیں تو کیسے غسل کرنا؟ تو پیارے ناظرین، جاننا چاہیے کہ خواتین کو بھی بالکل مردوں ہی کی طرح غسل جنابت کرنا ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے غسل میں۔ ہاں، صرف ایک بات ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ عورتوں کے بال لمبے لمبے ہوتے ہیں جن میں وہ چوٹی باندھتی ہیں، تو اگر خاتون نے چوٹی باندھ رکھا ہے جو بہت مضبوط ہے، اگر اس کی وجہ سے اس کے بالوں کی جڑوں میں پانی نہ پہنچنے کا ڈر ہو تو اسے کھول لینا چاہیے، لیکن اگر اس کی چوٹی ایسی ہے کہ بغیر کھولے ہوئے بھی بال کی جڑوں تک پانی پہنچ سکتا ہے تو اسے چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یعنی اپنے شوہر سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنابت کا غسل کرتی ہوں تو کیا میں چوٹی کھول لوں؟ میں بہت مضبوط باندھتی ہوں اپنی چوٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، بس تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ 3 لب پانی اپنے سر پر بہاؤ، اس کے بعد اپنا پورا جسم دھل لو، تم پاک ہو جاؤ گی۔ تو خواتین کے لیے بھی وہی طریقے غسل جنابت ہے جو مردوں کے لیے، جس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مردوں کو بتایا گیا ہے وہی طریقہ خواتین کے لیے بھی ہے جنابت سے پاکی حاصل کرنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے طریقے کو سیکھنے اور اس کے مطابق صفائی ستھرائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔